عید الاضحیٰ پہ ہر جگہ قربانیاں کرنے اور ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ایونٹ ہوتا ہے جہاں انہیں قربانیاں کرنی ہوتی ہیں، لیکن اس قربانی میں 3 حصے ہوتے ہیں اور ایک حصہ غریبوں کا ہوتا ہے۔ یہ لوگ سارا سال انتظار کرتے ہیں قربانی کی گوشت کا، کیونکہ اسی دن ہی انہیں وہ خوراک نصیب ہوتی ہے جو کہ وہ سارا سال افورڈ نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس حصہ بچا ہوا ہے اور کوئی غریب دروازے پہ آ جاتا ہے تو اسے ریٹرن نہ کریں، کیونکہ وہ پہلے آپ کے دروازے پہ آیا ہے تو اس کا نصیب پہلے بنتا ہے۔ اگر آپ قربانیاں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ صاحب حیثیت ہیں اور سارا سال یہ گوشت افورڈ کر سکتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ اپنے حصے سے بھی گوشت نکال کے غریبوں میں بانٹ دیا کریں۔ آج عید قرباں کا دن ہے اور سب کو انتظار ہوتا ہے اس گوشت سے بننے والی بریانی کا، تو کوشش یہ ہوتی ہے مردوں کی کہ جلد از جلد قربانی کی جائے۔ میری والدہ کے گھر یہ رواج ہوتا ہے کہ صبح فجر کے ٹائم ہی ساری کوکنگ ہو جاتی ہے، اور جیسے مرد حضرات عید کی نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں تو دسترخوان پہ ساری چیزیں لگ جاتی ہیں۔ لیکن میرے ان لاز میں یہ رواج ہے کہ میٹھا بن جاتا ہے، ناشتہ ہم نارملی کرتے ہیں، مرد نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں اور قربانی کا گوشت کٹنے کے بعد ہی اس کے مین کورسز بنے جاتے ہیں۔ دونوں ہی ریچولز ایکسیپٹیبل ہیں اور میں دونوں ہی ریچولز کو بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں۔ بہرحال بریانی بنانے کا سلسلہ شروع ہوا اور میرے اس گھر میں تقریباً سب کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کے ٹیسٹ کا ایوریج بنا کے ہی کچھ بناؤں۔ اس دفعہ میں نے بریانی بنانے پہ بہت زیادہ ولاگز اور ویڈیوز دیکھی تھی، اسی لیے میں نے الگ الگ پروسیسز کو مرج کر کے بریانی بنانے کا سوچا۔ کافی لوگ بریانی میں آلو کو پسند نہیں کرتے، لیکن اگر میرے گھر میں بریانی میں آلو نہ ڈالا جائے تو یہ بہت بڑا ٹیبو ہے، کیونکہ ہم سب کو بریانی میں آلو پسند ہے۔ ہمیشہ میں ایسا کرتی تھی کہ آلو کو چکن یا مٹن کے ساتھ ہی پکاتی تھی، لیکن اس دفعہ میں نے آلوؤں کو زردے کا رنگ لگا کے الگ سے فرائی کیا اور مٹن کو میں نے الگ سے بوائل کیا۔ قربانی کے دن گوشت کے ساتھ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسے پانی میں بھگو کے اس کے اندر ونیگر ڈال دیتے ہیں، اسے 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ بھگوئے رکھتے ہیں تاکہ مٹن کی جو بھی اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے۔ پھر اچھے خاصے لہسن اور گرم مسالے میں ہم مٹن کو بوائل کر لیتے ہیں، اس سے مٹن میں بالکل بھی اسمیل نہیں ہوتی۔ تو میں نے سالن کا سارا مسالہ نیچے ڈال کے اور اوپر صرف وائٹ رائس کی کمپلیٹلی تہہ لگا دی، یعنی میں نے اس میں لیئرز نہیں بنائے۔ دم لگانے کے بعد میں چلی گئی اپنے فلور پہ اور تھوڑا سا بزی ہو گئی، تو تقریباً بریانی کا افتتاح ہو چکا تھا، اسی لیے میں بریانی آپ کو ایسے ہی دکھا رہی ہوں۔ ہمارے گھر میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، تو اس لیے ان کے لیے یہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ عید قرباں کا مقصد صرف جانور قربان کرنا نہیں ہوتا، اپنا ایگو، اپنی انا، اپنا غصہ قربان کرنا بھی ہوتا ہے، سیکریفائس کرنا بھی ہوتا ہے۔ آپ چاہے جس بھی نیچر کے مالک ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دن آپ کو شیئرنگ لازمی کرنی ہے۔ تو ان سارے فیچرز کے ساتھ آتی ہے عید قرباں، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ لوگوں کو اس کے پیچھے کا میسج لازمی سمجھ آئے۔ اسی کے ساتھ آپ سب کو بقرہ عید مبارک۔ دوستوں مجھے دیں اجازت، میرا نام ہے کبریٰ اور پیار سے مجھے کہتے ہیں غریب۔